جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 21 اپریل کو ایک ایسی گھڑی آ رہی ہے جس میں اللہ سے جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام حاجات کو پورا کرے، ان کی تمام پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرے، اور اپنے نبی کے صدقے سب کو دلی سکون عطا فرمائے اور اپنے اپنے گھروں کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے۔ اور آپ جب بھی اللہ سے جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، آل محمد کے صدقے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ جو بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، اتنی خوشیاں دے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم دعا کی قبولیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، کوئی اپنے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا جو اللہ سے کچھ مانگتا نہیں، جو دعا نہیں کرتا۔ ہم سب اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں۔ ہم بھکاری ہیں، وہ دینے والا ہے، وہ داتا ہے، وہی مالک ہے، اور ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا کچھ لمحے ہوتے ہیں، سارا دن میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، ساعتیں ہوتی ہیں جن میں دعا جو بھی مانگی جائے دعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم کہتے ہیں اکثر کچھ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، منہ سے اچھی بات نکالا کریں، تو وہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے وہ ساتھ کے بارے میں بات کروں گی کہ جو قبولیت کی ساتھ ہے، وہ اس مہینے آ رہی ہے۔ قبولیت کی ساتھ، اس ساتھ میں اگر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ ساتھ، وہ گھڑی جو ہے 21 اپریل بروز اتوار کو آ رہی ہے۔ اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ وقت شروع ہوگا 1:10 سے لے کے 4:29 تک۔ اس کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس وقت اللہ کی رحمت موجوں پہ ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا تہجد کا ٹائم بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ٹائم ایسے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جو بہت سے دنوں کے بعد آ رہی ہے یہ گھڑی، کہ اس گھڑی میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کی رحمت موجوں پہ ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور دعا قبول کرے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے 1:10 اس سے لے کے 4:29 کے درمیان آپ نے وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ ایک تو حاجت کی نیت کرنی ہے اور دوسرا آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے شکرانے کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مطلب دو علیحدہ سے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف 2 ہی پڑھتے ہیں تو دونوں میں آپ نیتیں دونوں یہی کر سکتے ہیں۔ آپ نیت حاجت کی بھی اور شکرانے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تعداد میں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار اس میں پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، یا پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی آپ استغفار اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ایک دفعہ سورہ قلم پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے اپنی ہر حاجت کے لیے۔ آپ کر سکتے ہیں، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت کے لیے کر سکتا ہے، جس کے پاس رزق نہیں رزق کے لیے، جس کے پاس گھر نہیں گھر کے لیے کر سکتا ہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جن کی اولاد نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنی ہر حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دیکھیں یہ اعمال کرنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی اوقات کے حساب سے جو بھی ہم لے سکیں اپنی جیب کے حساب سے ہم لے کے جاتے ہیں۔ کوئی پھل لے کے جاتا ہے، کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے، کوئی کیک، کوئی کچھ بھی کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں لے کے جائیں۔ تو جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ کو ہم کیا دیں گے؟ اللہ کو ہم اپنے اعمال جو ہیں، مطلب اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر میں ہم نے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہوگا نا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دے۔ تو اس لیے ہم یہ اعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال کر رہے ہوں گے، درود پاک، استغفار اور سورہ قلم پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ اپنے پاس نا ایک گلاس پانی رکھیے گا، اس پانی کے اندر پھونک ماریے گا، اور جب یہ دعا وغیرہ مانگنے کے بعد اس پانی کو آپ اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ کیجیے گا۔ اس طرح کرنے سے اس گھر میں جو تنگ دستی ہوتی ہے، جو غربت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سورہ قلم جو ہے اس میں غربت کا خاتمہ ہے، اس میں تنگ دستی کا خاتمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی فراوانی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے، اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر چھڑکائیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں رزق بارش کی طرح آئے گا، اس گھر میں تنگ دستی اور فکر و فاقہ جو ہے وہ ختم ہوگا اور سکون ہوگا۔ تو اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی کیجیے گا۔ مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے۔ اپنی دعاؤں میں یقیناً آپ کرتے ہوں گے، فلسطین کو بھی ضرور یاد رکھیے گا اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے اور انہیں آزادی دے، انہیں بھی ہماری کی طرح خوشیاں نصیب فرمائے، جیسے ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی نصیب فرمائے۔ پلیز ضرور دعا کیجیے گا، کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو بھی دعا اللہ سے منوانا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم میں مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ان دعاؤں کو قبول کروائے۔